बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपके लिए मेरे दिल की अथाह गहराइयों से सिख्त व सलामती, इज़्ज़त, रिज़्क़, ईमान और तवानीत क़ल्ब व नज़र की अनगिनत दुआएं। मेरे लिए भी दुआएं आप करते रहे। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज 1 अगस्त है और हफ्ते की सुबह, और मैं अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। एक बात याद रखिए कि अगर दरमियान में कोई नागा हो जाया करे तो ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिस पर मैं आपका भी वक्त ज़ाया करूं और खुद भी जो बात मेरे दिल में ना हो उसे जुबान पर लाकर कोई व्लॉग में बताऊं। आज के हमारे मौज़ूआत होंगे। नंबर 1, मोहतरमा अलीमा खान। उन्होंने गिला शिकवा किया है उन यूट्यूबर्स का जो दावेदार हैं कि वो इमरान खान के काज के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान में हैं या वो बैरून पाकिस्तान। ये मसला क्या है, गिला शिकवा क्यों है, ये मैं आपके सामने मुख्तसरन खोल के रखूंगा। हमारा दूसरा मौजू होगा, मोहसिन नकवी ने कहा है कि कॉकरोचेस ये खा जाएंगे अगर पाकिस्तानी कॉकरोचेस उठ गए। ये डराया किसे है और खुद भी क्यों डरा हुआ है, और क्या वाकईतन पाकिस्तान के अंदर जनरेशन जी करवट ले रही है, ये मैं आज आपको बाकायदा दलाइल के साथ बताऊंगा, जिसका जवाब ये कि हां ले रही है। हमारा तीसरा मौजू, DGISPR अहमद शरीफ, जिसे मैं इंतहाई नामकूल शख्स और जिसे मैं कहता हूं, मजा आता है मुझे कहने का, पता नहीं आपकी इस बात को कैसे लगता है, बीमार सा बंदर है वो, धब्बा है वो इस ओहदे के लिए, जैसा भी ओहदा है, जो कुछ भी इनके अदराजो मुकासद है, लेकिन बंदे का पुत्र तो वहां लाके बिठाना चाहिए। इस पे बात होगी कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है और उसके मुतालबा और मुफाहीम क्या है, उसको मैं तशरीह करूंगा और आपके सामने मैं ताबीर रखूंगा कि फौज के जहन में है क्या। तो चलिए नाज़रीन इकराम, हम आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। अलीमा खान ने गिला किया है यूट्यूबर से कि मत ऐसी खबरें फैलाएं कि इमरान खान के हाथों को राशा हो गया है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो इस किस्म की खबरें वो शायद इसलिए फैलाते हैं कि इससे इमरान खान का कोई भला होगा, और दूसरा ये कि कुछ ना कुछ कहने के लिए तो ये व्लॉग के अंदर हमारे पास मौजूद होना, ये अगर जहन में है कि व्लॉग में कुछ कहने के लिए हो तो ये परले दर्जे की बददियानती है। अल्लाह भी और अल्लाह का कानून भी इस बददियानती को चलने नहीं देता। इसके मनफी असरात उलट कर पलट कर उस बंदे पर जोर जाते हैं और मनफी असरात मुरतब करते हैं जो झूठ बोलता है और लोगों की समात का मजाक उड़ाता है। देखिए नाज़रीन इकराम, मैंने हमेशा जब बात की है तो हमेशा आपको कहा है कि नाज़रीन इकराम उसे कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह तबारक व तआला उसे तैयार कर रहा है, मुसीबत की भट्टी में डालकर उसे कुंदन बना रहा है। ये उसका एक तरबियत का अरसा है कि फितरत खुद बहुत करती है लाला की हिनाबंदी। ये उसकी हिनाबंदी हो रही है। वो जो उसके अंदर कोई मैल कचैल था भी तो सारे का सारा ऊपर आ जाएगा, छन जाएगा। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि इमरान खान ये कोह मालिया कोई चीज नहीं। नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान स्टैंड लेने पे आ जाए तो किसी भी मेटल से, किसी भी धात से वो ज्यादा मजबूत है, और अगर वो दूसरी तरफ लुढ़क जाए कमजोरी की तरफ तो फिर वो फौज चौधरी बन जाता है, रुई के गोले से भी ज्यादा नरम। तो इमरान खान, मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि वो इस्तकामत का एक पहाड़ है जो बादलों से भी आगे अपना सर निकाले हुए है। मैं आपसे कहता चला आ रहा हूं कि एक दफा नहीं, उसकी 7 जिंदगियां इससे भी ज्यादा जुल्म करके देख लो, वो एक बलिश्त मर तो दरकिनार, वो सुई बराबर भी अपने मौकफ से परे नहीं हटेगा। मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि उसने कह दिया हुआ है कि जेल के इस बड़े गेट से मेरा जनाजा तो बाहर जा सकता है, खुदा जिंदगी दे उसे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं डील करके जेल का दरवाजा खोले और मैं उससे गुजर रहा हूं। यह कभी नहीं होगा। इमरान खान पर हमले किए गए हैं, इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई है। मैं बता रहा हूं आपको नाज़रीन इकराम क्यों मैं कहता हूं, और मैं ये मिसाल आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं, मुझे कसम है रब्बे जलील की, मेरी आखिरी मुलाकात हो चुकी थी और हेड वार्डर ने आकर बताया जी आप कहते हैं मुझे फांसी नहीं लगेगी।
उधर तो वो तेल वेल डालने के लिए वो फट्टे वट्टे देख गए ब्रिगेडियर साहब आके। मैंने कहा मुझे फांसी वांसी कोई नहीं लगेगी। मेरा जोम था, मेरा ख्याल था कि यार जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया हूं वो कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बस ये एक दलील थी मेरे पास नाज़रीन इकराम, और मैं आपके सामने हूं बैठा। इसका मतलब ये है कि मारने वालों से बचाने वाला बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर क्या लफ्ज बहुत काटता हूं। तो हमेशा आपसे ये कहा है कि बाहर निकले, उसके लिए उसके नक्शो कदम पर चले, उसे बहादुरी और इस्तिकामत का सबक ले। हमेशा आपसे ये कहा। तो मोहतरमा अली माहर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मत ऐसी खबरें फैलाया करें कि हाथों को रशा हो गया है, ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, बोलना शुरू कर दी। कतई तौर पे ऐसा नहीं नाज़रीन इकराम, मैं बिल्कुल अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं जो खबरें हैं वो ये है कि इस्तिकामत का पहाड़ है। हाँ, जिस्म कम हुआ है क्योंकि उन्होंने जालिमों ने हमले किए हैं, कुछ गैसेस या जो कुछ भी किया है। बहुत जदीद इस वक्त इंसान को तोड़ने के, मारने के, अपाहज करने के तरीका है अमल वजूद पा चुके हैं। वो सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन चूंकि बाहर शोर मच गया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अब उन्हें, आपको ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने गौर भी किया। उन्होंने कहा जी ईंट से ईंट बजा देंगे लोग, कोई शय बाकी और सलामत नहीं बचेगी। ये जो मैं कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं मैं कि फौज के अंदर, जनरल्स के अंदर, कोर कमांडर्स के अंदर एक राय नहीं, मुख्तलिफ राय आरा पाई जाती। इस पे भी बात हुई थी और अक्सरियत ने कहा था कि नहीं जनाब आपको ये नहीं करना चाहिए। इमरान खान को अगर कुछ हो गया, जिंदगी उसकी चली गई, तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लिहाजा उन्होंने अपना, मेरा ख्याल है, प्रोग्राम अब बदल दिया। अब आइए नाज़रीन इकराम, जरा एक बेशर्म और बेहया डीजी ISPR की हम बात कर लें। यार इतना बेगैरत भी कोई शख्स हो सकता है? बेहयाई से इस कदर भी कोई वो हो सकता है समंदर में डूबा हुआ इतनी गहराई में कि शर्मो हया नाम की कोई चीज ही ना रही हो। 100 के करीब लोग जख्मी हैं और 70 से जायद जनाजे हैं जो उठे हैं पूरी कश्मीर की वादी के अंदर। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, अमन-ओ-अमान का मसला है थोड़ा सा, तो उसमें हम मदद कर रहे हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शर्क है। अभी भी देखिए, अंदाजा कीजिए, ये इतना कुछ करने के बाद ये क्या कह रहा है ये शख्स। और सबसे जो शर्मनाक जुमला वो ये कि हमारा तो सियासत के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है, ये सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो जाने, या वहां की हुकूमतें हैं और सियासी पार्टियां हैं, वो जाने। जरा अंदाजा कीजिए नाज़रीन इकराम। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ उठो, इनके खिलाफ निकलो, और इनके नाम गैरत नाम की इनके अंदर कोई शय नहीं रह गई, और इनके अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं। ये सारे पता नहीं किसी और सैयारे से आए हुए हैं और किसी और सैयारे पे ही ये भाग जाएंगे, लेकिन मुल्क तोड़ जाएंगे, मुल्क को बर्बाद कर जाएंगे। नाज़रीन इकराम देखिए, मैं आपको से कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान के बारे में एजेंडा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में यहूदी लॉबी उसका अहम किरदार है, ये आप याद रखिएगा। एजेंडा ये है कि 2030 से पहले पहले पाकिस्तान को आलमी नक्शे से खत्म। एक बात मैं कहता हूं कि उन्हें पता है कि अगर, चूंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और उन्हें पता है कि ये वो कौम है, डरते हैं वो बाहर निकल के। आप देखें ना, पाकिस्तानी कौम से डरते हैं ये। नाज़रीन इकराम, ये बताऊं मैं आपको, कभी कभी कोई मनफी वाकयात में से भी मस्बत पहलू भी निकल आते हैं ना। ये सुना करते हैं 14 साल का बच्चा गया, उसने अपने आप को बम बांधा हुआ और जाके टकरा गया है, खुदकुश हमला कर लिया है। ट्रक बड़ा बारूद का और सीधा जाकर टकरा गया, कोई किरची किरची हो गया, खुद रेजा रेजा हो गया। खुद 80 साल के बूढ़ों ने भी बम बांध कर हमले किए हैं, अपनी जानें दी हैं, खुदकुश हमले किए हैं। तो वो ये समझते हैं कि फौज भी, इसके अंदर भी खुदकुश हमलावर मौजूद हैं, और उनका जाती ख्याल है कि कमांड एंड कंट्रोल, यानी जो हमारे एटमी असलहजात का वो सारा निजाम संभालती है, कमांड करती, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी वो समझते हैं कि इसी किस्म के जान पर खेल जाने वाले खुदकुश हमलावर हैं वो। इसलिए डरते हैं वो पाकिस्तान से कि अगर ताकत के जरिए इसे सरेंडर करवाने की कोशिश की तो ये एटम बम चला देंगे। लिहाजा फैसला ये किया गया पाकिस्तान के बारे में कि इसे अंदर से तोड़ो, अंदर से तोड़ो, अंदर से बंदे पैदा करो, इतना नफाक फैला दो कौमों के दरमियान, लिसानियत बुनियादों पर, मुआशी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, नजरियाती बुनियादों पर बर्बाद करके रख दो। तो वो बर्बादी के लिए उन्हें बंदे चाहिए होते हैं। ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये क्या है? वो मेरा कोई, इन्होंने कोई खेत उजाड़ा हुआ है? मैं तो पाकिस्तान के लिए चीखता हूँ, इसी के लिए चलाता हूँ, जो मैं समझता हूँ,
جو میں اپنی باطنی نگاہ سے دیکھتا ہوں, جو تجربے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پھر میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک بات تو بتایا جو ابھی تک غلط ثابت ہوئی ہے. ناظرین کرام, ابھی چل کے میں بتاؤں گا کچھ. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ بی بی علیمہ خان کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ ہے, براہ راست نہیں بالواسطہ ہے, اور واسطہ بڑا ہی صاف, شفاف اور طاقتور ہے, مخلص ہے, جو پارٹی کی اور پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرے پاس وہ نسخہ جات ہیں جو کام آ سکتے, تو میں وہ بھی کام کر رہا ہوں. اور اگرچہ آواز بڑی نحیف ہے, آواز بڑی کمزور ہے, آواز بڑی محدود ہے, لیکن اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں ناظرین کرام. اور خالی اثرات نہیں ہو رہے, میں لوگوں سے, میں آج آپ کو کوئی آدھے منٹ کا ایک واقعہ بتاؤں گا. یہ سٹینسل لگنے شروع ہو گیا نا, ٹینسل. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہے کہ میں نے آج سے 20 دن پہلے کیا کہا؟ میں نے کہا خدا کے لیے سٹینسل بنوائیں اور رنگ پکڑے, راتوں کو دیواروں پہ نوجوانوں پھیر دو, پورا لاہور, پورا پاکستان. وہ شروع ہو گیا ہے ناظرین کرام. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ انکل ہمیں بتائیں, ہم کریں گا. میں کہا چپ کرو انکل کرے گا. میں نے کہا جا کے سٹینسل کٹوا, ایک گروپ بنا خفیہ سا, سٹینسل کٹوا, رنگ پکڑ, یا وہ پکڑ ڈبا سا, وہ ایسے کرنے والا, اوپر رکھ کے ڈبا مار, اس کی تصویر آ جائے گی, بھاگ جا وہاں سے. مت دیکھ کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, بڑی بڑی سڑکوں پہ, چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ, وہاں شروع کر دو, اپنے علاقے میں شروع کر دو, اپنے علاقے کے آس پاس شروع کر دو, یہ کچی بستیوں کے اندر شروع کر دو. وہ شروع ہو گیا ناظرین کرام. میں نے کہا تھا جنریشن یہ نکلے گی, اب دیکھیے گا نکلے گی. تو یہ DGISPR کا یہ کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا بلوچستان کے بارے میں, اس نے کہا جی کوئی نہیں, ہم نے قابو پا لیا. اور تو ذرا احمد شریف ہوتے جا رہے صحیح ذرا جی اگلے رینج کی مانا کر دیتا جی میں کسائی اجری تے وڈا کلیجا سنڈے دا اور ابھی نال کیما کر دینا, انتڑیاں دا بھی وچے کر دینا, تیرا انتڑیاں سمیت اگلے کیما کر دینا. تو ہوتے جا کے تے ویکھ. وہ کہتا تھا وہ جنرل, وہ یہ 1500 لوگ ہم سے بلوچستان لے, لکھ دی لعنت ہو تیرے منہ تے ہوئے. آسم منیر بیڑا خرک کر کے رکھتی ہے تم لوگوں نے پاکستان کا. تو یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, کشمیر میں بھی بالکل سب معاملہ ٹھیک ہے, جسے سوشل میڈیا ہے جو یہ ساری افراتفری پھیلا رہا ہے. تو ناظرین کرام, میں بار بار کہتا ہوں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, یہ جو بیچارہ ہے نا فوجی سپاہی, اور یہ انہیں کوئی کام نہیں ملتا تو یہ بھرتی ہو جایا کرتے ہیں. انہیں کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے اور نظریہ ہے پاکستان سے, بابا روٹی روزی کا معاملہ ہے. یہ بھرتی ہو جاتے ہیں, یہ بندوق پکڑوا کر بس انہیں چڑھا دیتے ہیں لوگوں پہ. جو حق کی بات کرے گا, جو سچ کی بات کرے گا, جو اپنی عزت کی بات کرے گا, جو اپنے قبیلے کی بات کرے گا, جو اپنی کمیونٹی کی بات کرے گا, جو اپنے علاقے کی بات کرے گا, اسے یہ مار دیں گے اور اسے کہیں گے یہ فطرن الہندوستان ہے, یہ فطرن الخوارج ہے. اور اگر کوئی تنہا در سنتری تو اسے یہ شہید ہے جی, پیچھے ترانے لگے دینے, اے شہید وطن, اے کارا شہید. بھائی مولوی کو چھوڑے, فضل الرحمان کو اس نے غلط نہیں کہا, اور یہ تو اس سے بہت پہلے کا میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ شہادتوں کا چورن خریدنا بند کر دے ناظرین کرام. یہ اللہ فیصلہ کرے گا. بظاہر ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے انسان کے اندر, کون حق پہ ہے اور کون ناحق پہ ہے. میں تو کہتا ہوں بولیے, اپنا داغ دھو دیجئے. بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. ہاں مجھے یاد آیا اس نے کیا کہا ہے. اس نے کہا جی ہم نے کوئی 14,000 15,000 18,000 ہم نے جو ہے وہ آپریشن کی ہیں, جس میں سے 30% بلوچستان میں اور 60% KPK میں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو میں کہتا چلا رہا ہوں, جب کوئی زبان نہیں کھولتا تھا یا کسی کو علم نہیں تھا کہ بلوچستان میں کیا ہونے والا ہے. میں پچھلے 2.25 سال سے چیخ رہا ہوں بلوچستان کے بارے میں. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ, میں یہ 2 سال پہلے آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام. آپ گواہ ہے, میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں. یہ کیمرے کے سامنے, وہ کیمرے کے اندر موجود ہے سب کچھ میرا ریکارڈ. اور KPK کے بارے میں کہتا چلا رہا ہوں. اب جو نئی بات کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے. ابھی تو ہے نا جنوبی اضلاع کے اندر وہ پرانا جو فاٹا کا علاقہ تھا, اس کے اندر فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, FC پہ حملے ہو رہے ہیں, پولیس پر حملے ہو رہے ہیں. ناظرین کرام ذرا ٹھہر جائیے, یاد رکھیے. پھر مجھے یاد کہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, نہ میں چاہتا ہوں یہ ہو, حالات ادھر جا رہے ہیں, یہ لے جا رہے ہیں. ناظرین کرام, پشاور کے اندر, شہر کے وسط کے اندر جو سب سے بڑا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس پہ ان قریب میزائل گریں گے, راکٹ لانچر گریں گے. ناظرین کرام یاد رکھیے, یہ ہونے والا ہے. جس دن ہوگا مجھے یاد کیجیے. اور یہ کہتا ہے احمد شریف کے یہاں بلوچستان میں مسئلے کوئی نہیں جی. ہم نے جناب یہ 18,000 آپریشن کار آپریشن کی تھی, جا کے مہاد آپریشن کر, سوائے اپنوں کو مارنے کے دوسرا کام ہی آپ کو کچھ نہیں آتا. مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے آپ لوگوں کا. پہلے آپ بنگالیوں کو سیدھا کرنے کے لیے نکلے تھے, پورا آدھا پاکستان ہمارا گوا کے رکھ دیا, پھر بھڑووں کی طرح سرنڈر کیا. وہاں 93,000 لوگوں نے, فوج نے سر نگو کر کے رکھ دیا قوم کو. باقی بچے کچے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جاؤ جا کے شہید ہو. تو مزہ ہے شہادت کا, تب مزہ ہے احمد شریف تو شہید ہو, آسم نہیں شہید ہو. شہید کروانے نے لوگوں دے بچے کرانے نے, مزدوراں دے بیچارے, کساناں دے, بے روزگاری کو بچن واسطے جنہاں فوج جڑی جوائن کی تھی, اور لاشیں بھی ان کے لیے آپ گننے دیتے. آپ نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ مت بتانے کہ کتنی لاشیں گئی ہیں. کارگل پہ آپ نے لاشیں چھوڑ دی. وہ شہید نہیں تھے, وہ نہیں شہید تھے. میں نے خود برف میں ٹھٹرتی لاشیں دیکھی ہیں, گدوں میں آتی ہوئی. ناظرین کرام جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا, جو میرا مشاہدہ ہے. اتفاق کی بات ہے نا, ٹرپ پہ نکلا ہوا تھا تو راستے میں رکے ایک ڈھابے ہوٹل پہ, سب کو میں نے کوک لا کر پلائے.
پھر گپے لگائی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی شہید ہوئے تھے کارگل کے سردی دے نال. کیا کرتے ہو آپ یہ تو جان چکے ہیں نا کہ بھارت کے اندر وہ جج نے کہا یہ ککروچ ہے یہ کیا کر لیں گے. انہوں نے اچھا ککروچ لیا, پھر ککروچ ہی صحیح. کیا کر دیا انہوں نے, نکلی ہے. کتنی غیرت ہے ان کے اندر. اچھا ککروچ تھے, پھر ککروچ ہی صحیح. لو جی ککروچ جنتا پارٹی اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. اس کے اثرات یہاں پہنچ رہے تھے. ناظرین کرام یہ ممکن نہیں, میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں. آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ نہیں ہے. یہ لل ٹائم آتا ہے, خاموشی, سکوت مرگ جیسا ماحول ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر اس جبر کے بالمقابل. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جبر کے تحت خاموشی جتنی گہری ہے, چیخ بھی اتنی ہی زیادہ بلند ہوگی, خوفناک ہوگی. یہ میں بتاتا چلا رہا ہوں. یہ کوئی میں آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہتا ہوں ناظرین کرام, بالکل نکلیں گے لوگ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں, یہ جو آپ سن رہے ہیں, آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں آپ بھی نکلیں گے. آپ کو مثال دی ہے کہ سورج کی حدت اور تمازت انسان کو اوور کوٹ اتارنے پہ مجبور کر دیتی ہے. پھر سویٹر, پھر مفلر, پھر وہ اتارتا ہے, پھر بنیان پہن لیتا ہے, سوتی کپڑے ڈھونڈتا پھرتا ہے, پتلے کپڑے ڈھونڈتا پھرتا ہے. کوئی کھینچ کر تو کوئی نہیں اتارتا. اسی طرح تحریکوں میں دھکا کوئی نہیں دیتا. تحریک کی حدت اور شدت اور کشش اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا حصہ بن جاتے. جو غربت ہے, لوگ کہتے ہیں, مجھے فون پہ کہتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں, انہوں نے کہا خدا گواہ ہے کہ ہم خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں خودکشی کرنے کی بجائے جا کے اینو پکڑ, جنرل آصم منیر دے گلے لگ, کسی جرنیل دے گلے لگ. یہ عمران خان کی تصویریں میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان جو اوپر تصویر لگائی ہوئی ہے اور نیچے ٹک ٹاک اپنی بنائی ہوئی ہے, پہ وہ رو رہا ہے. رونے کی کیا ضرورت ہے, جب بندوق پکڑ کھڑا ہو جا. یہ زنہوں کی طرح رونے کی کیا ضرورت ہے, نکلو باہر. آپ جب کسی سرد علاقے میں انگیٹھی جل رہی ہو, اس کے ساتھ انگلی لگ جائے تو فوری طور پہ سوچ کے پرے کرتے ہیں. نہیں, غیرت بھی اسی طرح ابلتی ہے اگر اندر ہو تو. جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ, ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ اسی جگہ پہ میں چاہوں گا کہ میرا ایڈیٹر عمران خان کا وہ ذرا کلپ لگا, بار بار دکھاؤں گا. آپ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف آپ کو دوں گا میں, آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا تھا, کیا ہو گیا. اب وہ سیاستدان نہیں رہا, اب ولی اللہ ہے وہ, آپ ایک مقدس ہستی ہے وہ. مجھے کہنے دیجئے, اللہ مجھے کبھی اپنی زبان سے ایسا لفظ کہنے کے لیے, کوئی تعریف کرنے کی مجھے توفیق ہی نہ دے. میں کرتا بھی نہیں ہوں, بڑا کنجوس ہوں. اسے میں دیکھ رہا ہوں, ایک عجیب چیز تھا, عجیب چیز اس کے اندر سے نکل آئی ہے عمران خان کے اندر سے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ مقدس ہستی ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ ذرا کلپ دیکھیے. روایت ہے کہ جب یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ ابن مریم کو فریسی لے جا رہے تھے صلیب کی طرف مصلوب کرنے کے لیے, کانٹوں کا تاج پہنا کر, تو اسی طرح گھونسے مار رہے تھے ساتھ. کوئی کمر میں مار رہا تھا, کوئی وکھی میں مار رہا تھا, کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا تھا, کوئی منہ پہ تھپڑ مار رہا تھا. سرتا پاس سچ تھا, اللہ کا پیغمبر تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا. پیغمبرانہ صفات کے حامل لوگ بھی آتے رہتے ہیں, اور جو پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں. وقت کا حسین بھی آئے گا, آتا رہا ہے موجود. اور یزید, شمر, ابن سعد, ابن زیاد, یہ بھی ہے. محسن نقوی نے کہا ہے, ڈرایا ہے. کسے ڈرا رہا ہے؟ یہ ڈرا رہا ہے زرداری کو, نواز کو. اسے یہ نہیں پتا کہ کاکروچ پہلے تمہیں پکڑیں گے. وہ پنجابی وچ کہندے نے بریاں نو بعد بھی ویکھیو, پہلے بریاں دی ماں مارو. جی پہلے پوچھیں گے ان جنرلز کو جو بیڑا غرق کر کے جنہوں نے رکھ دیا ہے اس ملک کا. کوئی نہیں بچے گا ان میں سے. ناظرین کرام, مجھے تو ڈر ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی نہ پس جائے کہیں, کیونکہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ماں سوا فوج کے اندر وہ طبقہ جو استفادہ کر رہا ہے, جو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ باقی فوج 95% عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. 95% فوج سمجھتی ہے کہ ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے آصم منیر, پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے. میں تو نہیں کہہ رہا اتنا بڑا سیکیورٹی رسک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے 69-70 سالوں میں. پاکستان کی سالمیت, اس کی بقا کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. ناظرین کرام, تو کاکروچ نکلیں گے. وہ کاکروچ وہ ہیں, یہاں جنزی ہے, نوجوان نکلے گا. میرا نوجوانوں سے ایک التماس ہے, میں نے کہا تھا نا زیادہ ناظرین کرام, اوکے بابا سٹینسل لو, کٹواؤ, دیواریں بھر دو. وہ شروع ہو گیا ناظرین کرام. لاہور میں عمران خان کی تصویروں سے لوگوں نے دیواریں بھرنی شروع. اور میں مکمل دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میرا مکمل رابطہ ہے, چونکہ میں نے ایک تجربہ حاصل کیا ہے. مجھے پتا ہے, میری خواہش ہے کہ میرے تجربات اس قوم اور اس ملک کے کام آئیں. اب میں بجائے کہ صرف میں بیٹھ کے یہاں باتیں کرتا رہوں, میں نے عملی دنیا میں بھی قدم رکھ لیا ہے. عملی دنیا میں قدم رکھنے سے بڑا یہ کہ لوگوں کہ کنٹرول روم کے اندر میں بیٹھ گیا ہوں, جہاں تک ممکن ہو پا رہا ہے. کوئی ایک بندہ بھی میرے ہاتھ آ رہا ہے, میں اسے اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کرنا کیا چاہیے. اور آپ سے کہتا چلا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا.
اتنا حبس ہو. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب حبس حد سے بڑھ جائے, پرندے اپنے شولڈرز اٹھا لیں, پر اپنے جسم کے ساتھ نہ لگائیں, منہ کھلا ہو, ایسے لگ رہا ہے جیسے سانس تیز ہو گئے ہیں, تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, گھر گھر کر بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں, بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. کسی زندگی کے دائرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد تک ظلم, زیادتی, تنگی, مصیبت وہ نہیں آنے دیتے کہ برداشت سے باہر ہو جائے, یا برداشت سے باہر ہو گیا ہے یہ معاشرہ ان کی وجہ سے. یہ چور چکے بازارو لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, جی لگ رہا ہے جی میں کسی بندے نے دانستن جس طرح انگریز دیکھتا تھا کہ یار کوئی حرامدہ پنڈ وچوں لبو کیڑا ہے کیونکہ کم انہوں کو حرامی جا کے کروانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کرام, وہ پھر دیکھتے تھے کہ کوئی بد نسل اور بد نسل کون ہے. یہ سارے بد نسل, بد نسل اور حرامی لا کر انہوں نے تھوپ دیے ہیں قوم کے سر پہ حکمران بنا کر. قومی بیماری, آصف زرداری, شہباز, یہ نواز, یہ حمزہ اور یہ علامہ دور بو ہوندی, ارے کی میں کہاں تصور دے وچوں بو ہوندی, مریم نواز اور نال کے 2-3 عورتاں لائی دی نے کہ خدا کے لیے کیا ہو گیا تھا پاکستان, پنجاب کس جگہ پہ پہنچا دیا ہے انہوں نے پنجاب میں, اور پنجاب بھی خاموش ہے. حیرانی کی بات یہ ہے ناظرین کرام, بد انتظامی, بد اسلوبی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. سارے ہوائی منصوبے, وہ آپ ذرا ریڑیوں والے بازار جا کے دیکھیں, وہ جو ریڑیاں بنوائی تھی انہوں نے, لوگوں کی ریڑیاں چھین کر, آگ لگا کر, لٹا کر, وہ ریڑیاں ساری اس طرح پڑی, زنگ لگ, لوگ لوہا اٹھا کر وہ پٹیوں میں بیچ رہے ہیں لوہا. وہ لاہور کے اندر جی ہے جی موبائل ہسپتال ہون گے, وہ میرا دوست ہے اور انچارج, دوست نہیں میرے بچوں کی طرح ہے لیکن تابع دار ہے, میرا انچارج ہے. اس نے بتایا جی لے گیا لوگ کنٹینر, کوئی ایم این اے لے گیا ہے, انہیں جا کے اپنے باہر ڈیرے دے باہر وہ اپنے محافظہ واسطے وہ آشیانہ جو بنا لیا, اور بابا اسی طرح ناظرین کرام یہ بیڑا غرق ملک کا کر رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں. جنریشن زی سے, نوجوانوں سے میری گزارش ہے, ایک عمران خان کی رہائی, اس کے بعد ایک تحریک کو آپ نے اپنے زندگی کا مقصد بنا لینا ہے. وہ یہ کہ بند کروائے یہ فوج سے جو لوگ آ جاتے ہیں, یہ لیفٹیننٹ اور یہ کپتان, یہ لونڈے لپاڑے آ کے اے سی اور 3 سال کے بعد ڈی سی, اور اس کے بعد یہ بند کروائے. یہ بہت بڑی سازش ہے سول سوسائٹی کو فوج کے قابو میں رکھنے کے لیے. ایک تحریک پیدا کرنی پڑے گی آپ کو, جیسا کاکروچوں نے کہا ہے اسے دفع کرو. جب تک اس منسٹر کو دفع نہیں کرو گے ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے. آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ اعلان نہیں کرتے کہ فوج کا کوٹا ختم کرے, اور جتنے فوج سے متعلقہ آفیسرز ہیں فوری طور پہ انہیں پینشن دے کر آدھی 75 انہیں فارغ کر دیا جائے, اور وعدہ لیا جائے فوج سے جو خفیہ طور پہ ISI آئیڈینٹی چھپا کے, یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام کہ یا خدا اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ اپنا کرم فرما, اگر تیرے نام پہ جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اپنی بطش میں مجھے لے لے. میری نظروں کے سامنے کا واقعہ ہے. میرا ایک دوست کرنل ایم اے, میں نے کہا کہ یار ذرا روکو گاڑی, یہ دیال سنگھ لائبریری میں ذرا ہوتے آئے, ایک کتاب میں نے دیکھنی. خیر وہ میرے ساتھ گیا. جب ہم گیٹ کے اندر جا کے اندر داخل ہونے لگے تو ایک شخص آ رہا تھا جلدی تیزی, تو میں آگے تھا, میں آگے چلا گیا. اب وہ شخص سیڑھیوں کے پاس آیا ہے تو میرا دوست کرنل سے کہتا ہے, او میرے صاحب, وہ کہنا چپ رہتے, کسی نہیں پتا میرا فوج نال تعلق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ بند کروانا ہوگا خفیہ طور پہ بھی, جو محکموں میں, لائبریریوں میں نہیں چھوڑتے ناظرین کرام. یہ خاک روبوں اور جنوب کشوں کا وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی پرانا فوجی جو کرسچن ہو, اسے لا کر ذہنی طور پہ تیار کر کے اسے وہاں لگا دیتے محکموں کے اندر. یہ وہاں تک بھی نہیں چھوڑتے ناظرین کرام, لائبریری کو نہیں چھوڑتے, یہ یونیورسٹیز کو نہیں چھوڑتے, کالجز کو نہیں چھوڑتے, اپنے بندے رکھواتے ہیں. میری وسنٹی میں ایک شخص رہتا تھا, تو پتا چلا جی انہوں نے کہا جی میں سر نوکری کر لی ہے, بڑا ہے مجھ سے کچھ 10 سال, یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے. تو کہنے لگا میں خبریں اخبار میں مجھے نوکری مل گئی. میں کہا اتنے ہی کرو گے؟ کہنے جو کالم شالم لکھنا. میں کہا تو کالم لکھنا ہوں کوئی نہیں. تو وہ کہنا آپ ہی وہ لکھ دیں گے اپنے نام دے اتنے, انہوں نے کہا سی آپ کر لواں گے. میں کہا کس نے؟ کہنا وہ خفیہ والے کہا سی, انہوں نے دونوں رکھ لیا ضیاء شاہد نے. تو یہ ناظرین کرام یہ ہے عالم. آپ کو فوج نے بیڑا غرق کر دیا آپ کے ملک کا. سیاستدان اس میں کوئی شک نہیں, سرمایہ دار کوئی شک نہیں, جاگیردار کوئی شک, ججز کوئی شک, وکلا کوئی شک نہیں, سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. لیکن اصل 70-75% حصہ اس ملک کی تباہی اور بربادی کا باعث وہ آپ کی فوج ہے جسے آپ پالتے ہیں. نکلنا ہوگا, ان کے خلاف جنگ جیتیں گے, کوئی لڑنا نہیں پڑے گا ان سے. جب اب انہیں پتا چل چکا ہے کہ عمران خان نے سب کچھ بتا دیا ہے قوم کو,
قوم کو تیار کر دیا ہے. تو جب آپ میدان میں نکلیں گے تو ایک اینٹی تھیسس آئے گا، اللہ کرے وہ درست ہو، کوئی بناوٹی نہ ہو کہ نہیں جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، عوام بالکل ٹھیک کہتی ہے، ہم بالکل ختم کرتے ہیں، یہ بھی ختم کرتے ہیں، وہ بھی ختم کرتے ہیں. یہ کروانا پڑے گا ناظرین. نہیں تو عمران خان نہیں، عمران خان کو 114 دفعہ لے کچھ بھی نہیں ہوگا ناظرین. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں، بلکہ عزت سادات بھی جائے. نظام کو بدلنا، اور نظام کو بدلنے کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو اس کے دائرے کے اندر بھی اس سے تمام کاروبار بند کروائیں. کسی کاروباری شے پہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ فوج کی ہے، بھلے وہ سیمنٹ ہو، وہ دلیا ہو، وہ دال ہو، وہ چاول ہو. انہیں شاپس پہ کچھ چیز چاہیے ہو تو یہ لے، گورنمنٹ سے لے، پیسے ادا کرو، لے اسی میں سے لینا. جو کھربوں میں یہ بجٹ لیتے ہیں، بجٹ کا حصہ لیتے ہیں. طویل ہو گیا، اجازت دیجیے، آج اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر شام کو انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.